حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وكتابه العظيم وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. برادر ایمانی اور محبان حیدر کرار اداکاران امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام، ابھی آپ نے اشعار سماعت فرمائے بھائی کے زبان سے. بیان فرما رہا ہے کہ چوتھے باب کے حوالے سے اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور دنیا بھر میں چرچا امام حسین علیہ السلام ہوتا رہے گا. اور کیا شاعر نے عجب کہا ہے، قیامت تلک رہے گا یہ چرچا حسین کا. قیامت تلک رہے گا یہ چرچا حسین کا. ہر دل میں گھر بنا گیا سجدہ حسین کا. قیامت تلک رہے گا یہ چرچا حسین کا. ہر دل نے گھر بنا گیا سجدہ حسین کا. اور وہ امتحان کا وقت تھا ورنہ یزیدو، وہ امتحان کا وقت تھا ورنہ یزیدو کافی تھا تم کو ایک ہی بچہ حسین کا. کافی تھا تم کو ایک ہی بچہ حسین کا. میرا کہنا تو یہ ہے کہاں سے حسین کو ختم کرو گے اور کس کس جگہ سے حسین کو ختم کرو گے یہ بتائیے گا. کہاں سے حسین کو ختم کرو گے؟ فرش اعلیٰ سے ختم کرو گے، گلیوں سے ختم کرو گے، کوچوں سے ختم کرو گے، لیکن یاد رکھو مومن کے دل سے کبھی ختم نہیں کر سکتے. کبھی ختم نہیں کر سکتے. امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، آپ سنتے چلے آتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام مسجد نبوی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے. خطبہ ارشاد فرما رہے رسول اسلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے. اچانک امام حسین آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. امام حسین کا پہلا ابا کے دامن میں رستا ہے. جیسے امام حسین ملنا چاہتے ہیں فوراً رسول اسلام نے کسی سے نہیں کہا، سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے بھی کہتے تھے، کوئی بھی بڑھ کر حسین کو اٹھا لیتا. ابھی یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
مجھے ممبر سے اترنے کی ضرورت نہیں ہونے کی. کسی ایک سے بھی کہوں گا وہی حسین اس بچے کو اٹھا لے گا. لیکن رسول اسلام نے کسی سے نہیں کہا. ہزاروں کا مجمع تھا, کسی سے نہیں کہا, بلکہ کیا کیا, اپنے خطبے کو منقطع کیا. منبر سے اترے, منبر سے اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا. حسین کو اٹھانے کے بعد پھر منبر پہ گئے. منبر پہ جانے کے بعد پھر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. یعنی رسول اسلام نے فرما دیا, کیا فرمایا, یعنی دیکھو حسین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, خطبے کو منقطع کیا جا سکتا ہے. منبر سے اتر کے حسین کو اٹھا کے بتایا ہے کہ حسین کو کوئی ساتھ نہیں اٹھا سکتی, حسین کو ساتھ سہارا نہیں دے سکتی, حسین کو صرف رسالت ہی اٹھا سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ. اب اس واقعے کو بھی یاد کیجیے گا جس وقت امام آج کہتے ہیں ہمیں صرف ہمارے دل میں حسین ہی حسین ہے بس. اب یہ نہیں پتا زبان پہ ہے یا نہیں, اور دل کا حال تو مولا ہی جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں دل میں کیا ہے. اگر رسول اسلام یہ کہتے صرف خالی میرے آنکھوں میں حسین بسے ہوئے ہیں, حسنین بسے ہوئے ہیں, میرے دل میں حسنین ہے, یہ تو فرمایا ہی ہے, لیکن رسول اسلام نے عمل کر کے بھی دکھایا, عمل کر کے دکھایا ہے. جب ایمان کے رسول اسلام نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, عید کا مہینہ تھا, عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, تو سب کے سب لوگ اپنے اپنے ناکوں پہ جا رہے تھے. تو حسین نے کیا کہا, نانا جان سب کے پاس ناکے ہیں, ہمارے پاس تو ناکہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے نہیں, سب کے پاس ہے. تو منع کر دیتا رسول اسلام. میں کہا ایسے چلو میرے ساتھ انہیں پکڑ کے, نہیں, انکار نہیں کیا, خود ناکہ بن گئے. اور ناکہ بن کے بتایا حسین کی منزل, حسین کی منزل جس کے لیے رسالت ناکہ بن جائے, فوراً بتایا حسین کی منزل کیا ہے. اور اس کے بعد جب ناکہ بن گئے, دونوں شہزادے سوار ہو گئے. نانا جان سب کی ناکوں کی لجا میں ان کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں دے دی, ایک زلف امام حسین کے ہاتھ میں دے دی. کہا بیٹا جیسا تم موڑو گے یہ جملہ آگے کہنے کی ضرورت ہے. یعنی رسول اسلام کی رسالت کی نبوت کی زلف حسنین کے ہاتھ میں ہے. اب حسنین رسول کو, رسالت کو, نبوت کو جدھر کو موڑیں گے ادھر کو نبوت موڑے گی, جدھر کو رسالت کو موڑیں گے ادھر کو رسالت موڑے گی. سمجھ میں محمد والے ہمارے عمل کر کے دکھائیں گے, خالی زبان سے نہیں کہ ہم زبان میں کر رہے ہیں کہ ہاں ہماری زبان, ہمارے دل میں زبان سے عمل کہیں نہ. یاد رکھیے گا, میں نے تاریخ میں پڑھا اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب قانون انوار میں جلد اول صفحہ 251 پر مولانا موجود ہے, تو اس میں تحریر فرمایا ہے کہ جس وقت قبر سے مردے کو اٹھایا جائے گا تو جو
وہ کہتا وہ مرا ہے وہی گئے گھٹنے میں. سنیے واقعہ کیا پورے واقعے میں ان کا بیان کر دوں. بیان کرتے ہیں کہ کچھ مولا کائنات کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے اکثر کچھ لوگ مولویوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ان کی زبانیں کچھ ہوتی ہے, دل میں کچھ ہوتا ہے, تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مولوی بیچارہ کیا جانے, وہ تو لا علم ہے, وہ جانتا نہیں ہے. وہ تو مولا حیدر کرار تھے, وہ تو مولا حیدر کرار تھے, وہ تو دل کے رازوں سے واقف تھے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یار یہ آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کئی مرتبہ کہتے رہے. ایک مرتبہ چلا لگایا حیدر کرار کو, اور چلا لانے کے جناب میں کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں کرتے ہو, میری بات کرتے ہو, میری بات کرتے ہو, میری بات کرتے ہو, میری بات کرتے ہو, یہ تو میں سلمان نہیں کر دے گا, یہ تو میرا سلمان نہیں کر دے گا. لیکن لوگوں کی فطرت جو ہے وہ بہت خراب ہوا کرتی ہے. بھیا آپ بات کیجیے, کبھی میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں, پھر تم بیٹھ کے آپ چرچا کر مولانا تو یہ پڑھ دیا, لوگوں کی فطرت بتا دیے. آپ کوئی بات اپنے پر مت لیجیے گا, خدا کے واسطے میں آپ سے اس بات کی ماننا چاہتا ہوں. یہ سب ایک عام جملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بولا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں میں فطرت, بہت سے لوگوں میں فطرت. اس وقت بھی رسول کے پاس بیٹھنے والے رسول کو اذیت دیتے رہے, بے شک صحیح بات, بیٹھنے والے. تو مولا نے کیا فرمایا کہ تمہیں سلمان نہیں کر دے گا. اب یہ مولا کے پاس ہوئے, مولا کائنات کے پاس سے ہوئے, اٹھنے کے بعد نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے, نہ اس طرف گئے نہ اس طرف گئے, سیدھا سلمان جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں پہنچ گئے. سلمان کے پاس پہنچے, اور سلمان کے پاس پہنچنے کے بعد سلمان سے کہا, سلمان کیا تم مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ کہا نہیں تو میں تو مردوں کو زندہ نہیں کرتا. کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں سلمان کر دے گا, اچھا میرا مولا کہہ رہا ہے تو میں کر دوں گا. تو مولا نے کہا یہ ہوتے مولا کے چاہنے والا نہیں ہے, چاہنے والے کی ایسے ہوتے مولا کے چاہنے والے. سلمان نے کیا کہا, پہلے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا. علی کہہ رہے ہیں تو کر دیں گے. اچھا علی کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں تو میں کر دوں گا. آج تقریر کا مزداق کہہ رہا تو میں کر دوں گا, مگر ہزار کہہ رہا تو میں کر دوں گا, کل ایمان کہہ رہا تو میں کر دوں گا. میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. ابھی لوگوں نے سنا سلمان جب جوش میں آ گئے, جب ایسا لوگوں ہوا کرتا ہے کہ مولوی کو ذرا تھوڑا سا وہ کرو, ذاکر کو اگر تھوڑا کرو گے نا, بیمار ہوگا تو اچھا جوش میں آئے گا, اچھی مجلس پڑھ لے گا. بھیا مجلس حسین کی ہوتی ہے, اچھی اور بری ہوتی ہے کچھ بھی. بے شک صحیح بات, اچھی مجلس وہ ہوتی ہے جس کو زیرہ قبول کرے. بے شک کسی کی اچھی یا بری پڑھنے سے مطلب نہیں ہے, اچھی مجلس وہی ہوتی ہے جس کو حسین قبول کر لے, وہی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا بات ہو تم سنا گئے تو یہ تو ہے. سلمان نے کہا کہ اچھا میرا مولا کہہ رہا چلو کر دوں گا. کتنا بھروسہ تھا سلمان کو, کتنا بھروسہ تھا, تو مولا نے کہتے تھے کر دوں گا. ابھی تک مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا کسی, جی جی یاد رکھیے. لیکن سلمان کو بھروسہ نہیں, مولا کہہ رہا تو کر دوں گا. اب یہ لوگ پرانے سے پرانے قبرستان میں پہنچے, اور ان لوگوں نے سب سے پرانے قبر کو ٹٹولنا شروع کیا, ڈھونڈنا شروع کیا. سب سے پرانے قبر کو ڈھونڈنا شروع کیا. اب یہ دیکھا یہ بہت بوسیدہ قبر, بہت بوسیدہ, بہت سو پرانے قبر. تو سلمان سے تو نہیں کہا کہ ہم نے قبر تلاش کری. سلمان سے کہا, بولا سلمان
کون سی قبر کو کون سا مردہ زندہ کرو گے قبر کا؟ سلمان نے فرمایا مردہ تمہاری پسند کا، زندہ میں کروں گا میری پسند کا، تمہاری پسند کا، جس کو تم کہو، کیونکہ اس لیے کہ میرے مولا نے کہہ دیا، میرے مولا نے کہہ دیا۔ ایک مرتبہ ابھی انہوں نے دراز پہ بڑھے تھے، سلمان کا ہاتھ پکڑ کے چلیے سلمان آپ بول رہے ہم نہیں چلتے۔ سلمان نے ہاتھ چکایا، پر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے سارے کی ضرورت ہے، میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کے چاہنے والے کو سارے کی ضرورت ہے۔ علی کا چاہنے والا ہو، سارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ پہنچ گیا، کون سا مردہ زندہ کرنا بتاؤ؟ سلمان ہی ہے والا۔ اب انہیں تو پتہ ہی تھا سلمان ہے یہ تو علی سے بول پر کرتے ہیں۔ تو سلمان نے خبر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے سلمان نے فرمایا قم بإذن علی بن ابی طالب۔ سلمان نے یہ نہیں کہا میرے بے شک میرے قم نے تو نہیں، قم بإذن علی بن ابی طالب، کھڑا ہو جا میرے مولا علی بن ابی طالب کے حکم سے۔ لیکن مرتبہ لہموں میں خبر پھٹی، مردہ نکلا، جیسے مردہ نکلا یہ بھاگے، یہ بھاگے۔ سلمان نے مڑ کے کہا ارے تم تو مردے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہو، جب تم مردے کو دیکھ کے بھاگ سکتے ہو تو علی والوں سے ایک مرتبہ سلمان نے انہیں دلاسا دیا، اب آپ تو صحیح قریب میں آؤ، یہ تمہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے، آؤ لپٹنے والا نہیں ہے۔ کیا کیوں سلمان؟ آپ نے تو سنا مردے لپٹ جاتے ہیں، آج کے بھی یہ لوگ کرتے کہ ایسا مردہ لپٹ جائے، یہ تمہیں لپٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے علی کے نام لے کے زندہ کیا ہے، علی کے نام لے کے زندہ کیا ہے۔ اب یہ ہے مردہ اٹھا اور اٹھتے سے کیا کہا، اینا جبل اینا جبل اینا جبل اینا جبل۔ لوگوں نے کہا سلمان اتنا بتا دو، یہ کھڑا تو ہو گیا، زندہ تو ہو جائے، اینا جبل کیا گیا ہے کہ یہ اپنا اولوٹ بھول رہا ہے۔ کہ اس کا واقعہ کیا ہے کہ یہ عرب کا سب سے بڑا پرانا بتو ہے، یہ اولوٹ چلایا کرتا تھا، تو اولوٹوں میں سے اس کا ایک اولوٹ اس وقت غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ تو ڈھونڈتے جب ڈھونڈ رہا تھا تو ڈھونڈتے اس کو موت آ گئی، اور یہ وہیں مر گیا، اور یہ جب وہاں مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ کیا مطلب یہ ہے
کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے جب بھی کوئی قبض اٹھے گا تو جو نفس کے ہاتھ اس نے مرتے وقت وہی کہتے وقت اٹھے گا، وہی کہہ کے اٹھے گا. بس میرا بھی آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ یا علی کہا کرو، یا علی کہا کرو، یا علی کہا کرو. یا علی کہہ کے کام نکلتا ہے، ہمارے پہنچا علی دم نکل جائے اور جب تم کو اٹھایا جائے علی نکلے تو علی کہتے ہوئے علی کہتے ہوئے اٹھو، تاکہ تم کو بتانے کی ضرورت نہ ہو فرشتوں سے کہ ہم کس کا چاہنے والے ہیں. جب تمہاری زبان سے علی نکلے گا فرشتہ قلبوں کو سمجھ جائیں گے. سلوات پڑھے محمد یار. بتانے کی ضرورت نہ ہو، اتنا علی کہو کہ لوگوں کے اوپر روب تاری ہو جائے. کیا کہہ رہے واہ واہ واہ. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روب تھا اور لشکر ڈرا ہوا تھا، اور شاعر نے جب کہا تھا اس منظر کو دیکھے کہ فوجیں میدان میں پھیلی ہیں سمندر کی طرح، فوجیں میدان میں پھیلی ہیں سمندر کی طرح، روب عباس چھایا ہوا ہے حیدر کی طرح. فوجیں میدان میں پھیلی ہیں سمندر کی طرح، روب عباس چھایا ہوا حیدر کی طرح. گر میرے مولا نے جنگ نہیں کی ہوتی، گر میرے مولا نے جنگ نہیں کی ہوتی، کربلا ہاتھ پہ ہوتی تیرے خیبر کی طرح. خیبر کی طرح واہ واہ واہ. کیا کہہ رہے سبحان اللہ. کربلا ہاتھ پہ ہوتی. خیبر کی طرح ہماری زبان پہ خداوند عالم ہمیشہ ہمیشہ لبیک یا حسین، اور خداوند عالم سبھی اداکاروں کو بیان پہنچے ہو گئے، کافی وقت ہو گیا ہے نکلنا بھی کہ خداوند عالم سبھی اداکاروں کو امام حسین علیہ السلام کی سائے میں محفوظ فرمائے. اگرچہ آپ اجازت دیتے ہیں تو مسائل کربلا مارو کی 6 تاریخ کریئر جوان
حسین کا کلیئر جواب میں نے کلیئر جواب. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں میرے تواس ہے کہ ایسا ہوئیے گا اس طریقے سے ہوئیے گا جیسے کسی اپنے عزیز کو ہوتے ہیں. ام لیلا کے دل میں حسد نہ لے جائے. خدا تعالیٰ ہم سب کے جوانوں کو سلامت رکھے اور کبھی وہ وقت نہ آئے کہ جوان بیٹا باپ کے سامنے آ کے کہے کہ بابا جان مجھے مرنے کی اجازت دے خدا تعالیٰ کسی کو اور امام حسین علیہ السلام فرمائے بیٹا علی اکبر تم اپنی پھوپھی سے ہماری پھوپھی نے تمہیں ام لیلا سے جناب علی اکبر پھوپھی کی خیمے میں آتے ہیں زینب سے اجازت مانگنے تھے. ہائے زینب کے اوپر کیا گزرنی. زینب نے حسرت بڑی نگاہ سے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کے جو نشان تھے وہ دیکھے. حسینہ آئے میں نے اپنے محمد کو قربان کیا گھر بن جائے. پتہ نہ زینب نے کس طریقے سے زیادت دی ہوگی ماں نے کس طریقے سے زیادت دی ہوگی لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیبیوں نے حلقہ کر لیا تھا. علی اکبر کا ماتم ہو رہا تھا. جناب سکینہ بار بار علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیتی تھی کہتی تھی بھیا علی اکبر میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی مقتل لے جا رہا ہے زندہ واپس نہیں آ رہا. تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا. لگتا ایسا تھا کہ بڑے گھر سے جوان کا لاشا نکلا. پتا نہیں کس طریقے سے علی اکبر کا دامن سکینہ نے چھوڑا ہوگا. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جانے لگے. حسین نے فرمایا بیٹا جب تک دکھائی دیتا ہو آمنا سامنا پڑتا رہے جب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اجر کر اللہ پتا دارو علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے. پتا دارو لیکن علی اکبر نے کیا محسوس کیا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کیا. علی اکبر نے گھوڑا روکا کیا دیکھا ضرور باہر پیچھے چلا رہا. مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے اترنے کے بعد باپ کے سینے سے لگے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. میری ماں نے حسین علیہ السلام نے فرمایا اے علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. تمہیں پتا چلے جوان کا باپ کے دل میں کتنا ہوتا. اللہ تعالیٰ ام لیلا کا کنیا جوان مقتل میں آیا. حیدر کرار جو شجاعت دکھائے. اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا. علی اکبر کے بندیر کے دلوں کی بارش ہونے لگی. کسی ظالم نے علی اکبر کے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں. علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے. گھوڑے سے زمین کربلا پر گرا آواز تھی بابا بابا بیٹا
تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی گرتا تھا پتہ نہ کس طریقے سے زید باپ بیٹے کے لاش پر پہنچا جیسے بیٹے کے لاش پر پہنچا کیا دیکھا جوان بیٹے کے ایڑیے لگ رہا ہے جوان بیٹا ایڑیے لگ رہا ہے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے امام نے معلوم کیا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیسا رکھا ہوا ہے کہ بابا سینے میں بچی عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین مظلوم کربلا غرسانوں میں زخمی علی اکبر میں ہاتھ ڈالا ڈھونڈی بچی کو پکڑا آواز دی اے دادا ابراہیم آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پر چوڑی چلانا آسان بابا دو انگلیوں سے تیرے خیبر باندھنا آسان ہے اے بابا میرے پاس تو آئیے گا یہ جوان کے سینے سے بچی کے علی نکالنا عزاداروں ایک مرتبہ جیسے حسین بچی کے علی کو کھینچنا چاہتے تھے علی اکبر اکیلے سے سر ڈالنا چاہتا تھا علی اکبر چلاتے تھے بابا بابا اے بابا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بچی کے علی یا علی یا علی کہہ کر بچی کے علی نکالے اکبر کا کے لے جا بچی کے ساتھ ساتھ اکبر زمین پہ تڑپنے لگے خداوند عالم کسی باپ کو یہ منظر نہ دیکھا ہے عزاداروں کس طریقے سے حسین نے برداشت کیا ہوگا اجرکم اللہ جیسے بچی کی علی نکالی اکبر کی روح جنت کو پرواز ہوئی ایک مرتبہ ضعیف کا عالم ہے جوان کا لاشا تیرے پہ چاہنے والوں اتنا بتاؤ کہ ایک میت کو اٹھانے کے لیے کتنی گرافی کی ضرورت پڑ کرتی ہے کم سے کم 3 اور میں نے یہ دیکھا ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے اس کے باپ کو تو خرید بھی آنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے کر سکتا ہے کوئی نہیں صحیح باپ ہے جوان کا لاشا ایک مرتبہ حسین جو کہ اللہ کا لاشا اٹھانا چاہا ضعیفی کا عالم تھا جوان کا لاشا تھا زمین کربلا پر رکھ دیا تاریخ بتاتے 3 مرتبہ حسین نے گانا چھا 3 مرتبہ زمین کربلا عزاداروں میں ایک مرتبہ حسین نے پھر علی اکبر کا لاشا یا علی اکبر کا لاشا اٹھایا خیموں کو روک کیا بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا بنی ہاشم کے بچے آئے اکبر کا لاشا اٹھایا خیموں میں گیا عزاداروں بیبیاں نے حلقہ کیا علی اکبر کا ماتم کرنا شروع کیا زینب نے دیکھا میرا نہیں ہے کیا دیکھا میرے لچی بسارت کا طرف خیمے میں
کا جنازہ جس نے حسین نے اٹھایا، ارے قیادوں میں بیٹوں نے ماتم کیا، واہ بارا واہ بارا حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر